سال کے جغرافیہ داں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکے کو چلتا ہے تو سب سے پہلے آحاد، دوسرے نمبر پر سقیہ آتا ہے 1 میل کے بعد، اور تیسرے نمبر پر تیعہن آتا ہے سقیہ سے 3 میل کے بعد۔ تو سقیہ پہلے آتا ہے، تیعہن بعد میں آتا ہے۔ اب اگر ہم قائل بالحمزہ کی روایت کو لیں اور اس کو قیلولہ سے ماخوذ مانیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ میری ملاقات آپ سے تیعہن میں ہوئی تھی اور آپ سقیہ میں قیلولہ کرنے والے ہیں۔ غور کیجیے، سقیہ کو تو آپ نے عبور کر لیا، آگے بڑھ گئے۔ مدینے سے چلنے والے کو سب سے پہلے سقیہ ملے گا، اس کے بعد 3 میل پر تیعہن ملے گا۔ تو جو شخص تیعہن پہنچ گیا ہے اور مکے جا رہا ہے وہ پھر تیعہن سے لوٹ کر سقیہ کیوں آئے گا قیلولہ کرنے کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رات میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس زمانے میں عام طور سے رات میں سفر کیا جاتا تھا، اور جب منزل بالکل قریب ہو تو وہاں قیلولہ کے لیے آدمی نہیں رکتا تھا۔ دونوں میں 3 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر بالعکس ہوتا مسئلہ تب بھی یہ بات نہ سمجھ میں آتی کہ آپ تیعہن میں ہیں اور اس کے بعد سقیہ میں قیلولہ کریں گے۔ رات کا وقت ہے، وہاں قیلولہ کا وقت کیسے ہو جائے گا؟ قیلولہ کے وقت کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ اس لیے قابل کی کوئی روایت قابل کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں، اور قائل کے مقبول ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصلاً لوگوں نے تحقیق نہیں کی، اس لیے جو من میں آیا سمجھ میں آیا وہ اٹھا کر کے لکھ گئے۔ چلیے، میں نے تم لوگوں کو تو یہ بات بڑی سستی لگی ہوگی، کچھ بھی نہیں 2 منٹ میں کہہ دی، اور میرے ہفتے لگ جاتے ہیں کسی کسی لفظ کی تحقیق میں نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ھذا یحتاج الی رحلۃ، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مستقل سفر کرنا چاہیے۔ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس میں جو کچھ ہے اللہ کا کرم ہے۔ صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا شارع ہے تو اس کی بات 100% صحیح ہے۔ بعض چھوٹے کی بات بھی صحیح ہوتی ہے، کبھی چھوٹے کے منہ سے بڑی بات نکل جاتی ہے، جیسے کبھی بڑے کے منہ سے چھوٹی بات نکل جاتی ہے۔ چلیے، ان کو خوف ہے کہ وہ آپ سے کٹ نہ جائیں، چل انتظرہم، آپ ان کا انتظار کریں، فانتظرہم۔ چلیے، یہ مجھے لکھ کر دینا ہے، یہ جتنی بحث پورا باب اور اس کے اندر جو کچھ۔ چلیے، میں نے جو بات کہی ہے میں نے آپ لوگوں کو تنبیہ کی تھی، حافظ نے کہہ دیا ان سعادت پر روایت، حالانکہ جو جس کا وہ کلام نقل کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے روایت میں، اور حافظ کہہ رہے ہیں سعادت پر روایت۔ پھر میں نے اس کو روایت سے پیش کیا، مورخ مدینہ کا کلام پیش کیا حدیث میں۔ پھر مدتوں کے بعد مجھ کو ابراہیم حربی کے ہاں وہ روایت بہت زیادہ خوشی ہوئی، پوری کتاب کا میرے لیے تو ایک حدیث مل جانا، اس کا ثمن مل جانا۔ چلیے، لیکن ایک جوان مجھ کو ملا، وہ بہت غضب کا ذہن تھا۔ جس وقت میں نے کہا رواہ ابراہیم حربی، فوراً کہنے لگا لعلہ فی المناسک۔ میں نے کہا نعم، میں نے کہا تو جن ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، تھوڑی سی عمر ہے، بارک الرحمن فیہ، ماشاء اللہ تمام،
کتابوں پر نظر. آپ لوگوں کی طرح پکانے کھانے میں مشغول نہیں. میں ان کے گھر گیا ایک مرتبہ، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں بیٹھے. غربت ہے، روٹی کھا رہے سوکھی. میں نے بھی کھائی ان کے ساتھ. چلیے کہ آپ کیسے بھائی الجنس الجنس امیل الفقیر الفقیر امیل. میں بھی ایسا ہی، وہ بھی ایسے ہی. میرا تو جو کچھ خزانہ ہوتا ہے میری جیب میں رہتا ہے. بس جو پیسے ہوتے ہیں جیب میں رکھ کے رہتا ہوں. لوگ ہنستے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ کیا. بھائی کوئی بہت زیادہ تو ہے نہیں، پیسہ اپنا تھوڑا سا ہے جیب میں پڑا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ کام چلا دیتے. غریبوں کا کام ایسے چلیے. فرماتے ہیں اگر محرمین نے صید کو دیکھا اور ہنس پڑے، حلال سمجھ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ باب اشارہ میں داخل نہیں، لیکن یاد رکھیے ایک ہے آپس میں ہنسنا، ایک ہے محرم کی طرف منہ کر، شکاری کی طرف منہ کر کے ہنسنا. دونوں میں فرق ہے. اول باب اشارہ میں نہیں ہے. بند کر دے تو کیسا ہے؟ میں نے کتنی بار کہا ہلکا چلا. تیرے عقل بھی نہیں امک ہے طبیعت میں. سبق ہوتا ہے اور تو وضو کرتا ہوتا. عجیب غریب دماغ. بہاری بالکل تھرڈ نمبر ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کہ دنیا ہی کیا ہے. ہر وقت بننا سنورنا، کھانا پینا، شان شوکت دکھانا. ایک ہم لوگ تھے بالکل فقیرانہ زندگی. ہم نے بھی اپنی تعلیم علمی کی ہے. مولوی صاحب استاد قدر کرتا ہے شاگرد. میں نے مولانا کو پرچہ لکھا، مولانا امیر احمد صاحب. جب وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے، ذرا سی تاخیر پہ فرمایا میرے سبق سے نکل جا. میں نے معذرت کی اور کہا یہ بات پیش آئی. تو مولانا کہا میں نے ایک پرچہ لکھا کہ میں نے دست کی دوا کھائی ہے اور مجھے ضرورت میں جا رہا ہوں. مولانا حاضر رہ رہے تھے، 50 لڑکے تھے. پتہ نہیں کیا امریکہ بنا دیا. میں گیا، استنجے سے فارغ ہوا، پھر آیا اور ابھی وہ حاضری ہی چل گئی. آخر وہ کیا چیز تھی؟ استاد کو قدر ہوتی ہے. جب معلوم ہو جاتا ہے لڑکا پڑھتا ہے تو استاد کے خود خیال کرتا ہے. میں بیمار ہوا، سبق میں نہیں گیا. حضرت دفتر میں نماز سبق پڑھاتے تھے، لیکن میں بہت بیمار ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ عادت کو آئے اور فرمایا تو وہیں آ کے لیٹ جاتا. آئندہ روز جب حضرت کا سبق ہونے کو قریب ہوا تو میں نے ایک طالب سے کہا جب حضرت آئیں تو مجھے بتا دینا. حضرت تو آ کے بیٹھ گئے اور میں بچوں بہت بخار میں تھا، چادر لپیٹی اور لپیٹ کے چلا. حضرت نے فرمایا ہٹو ہٹو اس کو جگہ دو. تو بچوں نے جگہ دی. 2 سپاہی میں نے اپنا بدن ڈال دیا. ہوش نہیں تھے مجھ کو، مگر ان کے کہنے کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آ کے پڑھا. چلا گیا میں صبح. مولوی شجاع الدین حیدرآبادی نے کہا جتنا حضرت نے تیرے پہنچنے سے پہلے بیان کیا تھا تیرے پہنچنے کی بات سے کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر حضرت کی برکت عجیب ظاہر ہوئی کہ سبق ختم ہوتے ہوتے بخار ختم. حضرت تھے بھی ایسے ہی عجائبات دہر میں. چلیے اپنا کچھ خیال کریں. آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث شریف ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے آدمی آزادی کرے. یہاں اگر انسان کے دل میں نہ ہو کہ مجھے یہاں نہیں پڑھنا یا اس شخص سے نہیں پڑھنا، تو پھر جیسے چاہے آزادی کرے. آدمی سبق میں بیٹھا ہو، ادھر ادھر اشارے کر رہا ہو، ان سے باتیں کر رہا ہو، اس میں کوئی اس کے لیے کیا حرج ہے؟ وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے. لیکن حدیث کے درس میں ہو کر یہ سب کرنا سخت بے ادبی ہے. چلیے
وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده ان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرمهم بنا بعدو بغيظه فتوجهنا نحوه. یہ روایت مفصل آ رہی ہے، چلتے رہیے. فبصر اصحابي بحمار واحد فجعل بعضهم يضحك الى بعض فرأيت بچے یہ قصے سناتے ہیں، شرم لگتی ہے. کبھی کبھی ترغیب کے لیے بیان کر دیتے ہیں. کیا تم لوگ کیا بتائیں؟ میری تو ہر استاد رعایت کرتا تھا. جہاں میں پہلے پڑھتا تھا، جب گھر جانے کی چھٹی نہیں ملتی کیونکہ میں آتا تھا دیر سے گھر سے، اور آ کے پھر بعض دن چھٹی کر دیتا تھا. میری طبیعت خراب ہے تو مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری چھٹی بند. لیکن بہرحال 3 گھنٹے وہ میرا انتظار کرتے تھے، اور مجھ سے خود فرمایا 3 گھنٹے کے بعد پھر گنجائش نہیں، مدرسے کا حق ہے، پھر درس شروع فرما دیتے. ورنہ پورے 3 گھنٹے میرا سبق نہیں ہوتا تھا، نہ میری جماعت کا. دوسری جماعتیں عدل بدل جاتی تھیں آگے پیچھے، ان کا ہوتا رہتا. چلیے کہ آپ کو تو اتنا ہی تھا، ہمارے تو نہ ہونے پر اساتذہ سبق ہی نہیں پڑھاتے تھے. ہوگا بھائی، مجھے کوئی انکار نہیں. آپ لوگ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ کیا کہنے. ارسطو اگر ہوتا تو آپ کا پاؤں دھوتا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا. کہ ارسطو کی کیا حیثیت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. چلیے فأثبته فاستعمله فأبى يعينني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقطع أو أرجع فرسي شهوا وأسير عليه شهوا فلقيت رجلا من بني غفار القراءة الأمريكية پڑھ لیجیے. لقيت. چلیے. فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بالفعل وهو قال ابن السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليهم السلام ورحمة الله وإنهم تخشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. في الماضي كصيغة إفعل باب إفعل. چلیے باب إفعل کیا ہے؟ باب افعال کی اصل باب تفاعل ہے. اسی میں پڑھ لینا جا کے کہ آپ کو کیسے یاد ہے. معاذ صاحب کے ڈنڈے کی برکت. ہوش نہیں ہوتا تھا لڑکوں کو. وہاں تو چوکنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ بولتے تھے اور ایک دم جہاں کسی نے غفلت کی بس پکڑ. اس سب ورنہ میں نے کبھی کتابیں نہ دیکھی نہ پڑھائی. جب پڑھا تھا بچپن میں پڑھا تھا. حکم تھا کہ فعلا فعلا کی گردان ایک سانس میں 4 مرتبہ ہو جائے. سب ساتھی کہہ لیتے تھے بھائی میرا سانس چھوٹا ہے. میں 2.5 مرتبہ کہتا تھا اور بہت 3 مرتبہ، اور ڈرتا تھا کہ اگر مولانا مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں تو نہیں پہنچ پاؤں گا، پھر کیا ہوگا. لیکن بس اس ڈر کی برکت سے مولانا نے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں. مجھ سے کبھی نہیں سنتے تھے کیا آپ میں خوبی تھی. دھوکہ دیتا تھا. دھوکہ دینے میں بہت مہارت تھی. ہر کتاب کا 3 ورق زبانی سناتا تھا، اور فارسی زبان میں کتابیں تھی فارسی ہی میں سناتا تھا. مولانا سمجھتے یہ تو امام الدنیا ہیں، کہتے تھے جاؤ پوری کتاب اسی طرح یاد کر ڈالو. بند. بس ایک دن بلا لیا باب افعال میں نے کہا لے بھائی آج تو مزہ آئے گا. میں وہاں کھڑا ہوں، مجھے تک یاد ہے 18 ساتھی تھے. مولانا نے یہاں سے شروع کر لیا اور میں ڈرا تھا کہ آج میری خیریت نہیں. بالکل ادھر جا کے کھڑا ہوا. اب ادھر سے ساتھی نے شروع کیا، تھوڑا پڑھا رک گیا. پھر اگلے نے شروع کیا، اس نے کچھ پڑھا رک گیا. پھر اس سے اگلے نے پڑھا، آگے چلا اور پڑھ کر کے رک گیا. میں نے کہا آپ اگر مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں بتا دوں گا.
کہ کیسے، بس میں سنتا جاتا تھا، یاد کرتا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بچپن کا دماغ تھا، تم جانتے ہو بچے تو سن کے یاد کر دیتے کہ ہم نے کیوں نہیں یاد کیا، کھیل تماشے نے نہیں یاد کرنے دیا۔ اگر آپ لوگ فکر کرتے تو آپ کو کیوں یاد نہ ہوتا؟ آوارگی، ادھر ادھر میں پڑھنا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فریب کاریاں کرنا، اس کی نظر ہو گیا تھا۔ یہی کرنے سے طلبہ عام طور سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کیا۔ چلیے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. وبلسان المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن رضي الله عنه قال باب لا يعين في الحلال بقتل الصيد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی محرم کسی حلال کی قتل صید میں اعانت نہ کرے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے اس سے ان اہل الرائے پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ اعانت کی دو قسمیں، ایک وہ اعانت جس کے بغیر شکار ہی نہیں ہوتا، یہ تو حرام، اور دوسرے وہ اعانت ہے جس کے بغیر شکار ممکن ہے۔ اول کی صورت برچھا پکڑا دینا، ثانی کی صورت چادر اٹھا کے دے دینا، چپل دے دینا۔ لیکن بعض اہل الرائے کا مصداق امام ابو حنیفہ، حافظ ابن حجر نے آگے چل کر اس کی تصریح کی، لیکن حافظ نے جو اس ترجمے کو رد علی ابی حنیفہ قرار دیا ہے، اس میں مجھ کو تعمیر، اس لیے کہ ترجمے کے الفاظ پڑھیے، لا يعین المحرم الحلال فی قتل، مطلق لا يعین المحرم نہیں کہا، فی قتل صید کی قید لگائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایسی اعانت جس کا قتل صید سے تعلق ہو وہ ممنوع ہے، اور ایسی اعانت جس کا قتل صید سے تعلق نہیں ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ تو بظاہر امام صاحب، امام بخاری، امام ابو حنیفہ کے ہم خیال ہوں گے، والغیب عند اللہ۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القاعده من المدينه على ثلاث حال. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القاعده ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرايت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا الا نعينك عليه بشيء انا محرمون فقالوا لا نعينك عليه، کیا بن گئے؟ چل بس لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار القراء اكمده. یہاں کوڑا دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ کوڑا بھی صید کے قتل میں معین ہوتا ہے۔ بعض وقت کوڑے سے مار دو تو آدمی کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ چلیے۔ فعقلته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تاكلوا فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فسالته فقال كلوا حلال قال لنا عمرو یہ مقولہ ہے، آپ نے بغیر مطالعہ کیوں شروع کر دیا؟ بس 2 دن اگر آپ کو گنجائش پڑھنے کی مل جاتی ہے، تیسرے دن آپ مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے اچھا تو یہی ہے پڑھ دینے والا۔ چلیے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے ان سے فرمایا جاؤ صالح کے پاس، ان سے حدیث معلوم کرو۔ اس کے علاوہ اور وہ یہاں مکے آئے تھے، صالح ابن کیسان مدینہ کے باشندے تھے۔ جب وہ مکے آئے تو عمرو بن دینار مکی نے اپنے تلامذہ سے کہا جاؤ ان سے یہ حدیث بھی پوچھ لو اور دوسری حدیث سے معلوم کر لو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ استاذ کو چاہیے کہ جب کوئی بڑا عالم آئے تو اپنے تلامذہ کو متوجہ کرو، فلاں سے جا کر حدیث معلوم کر لو۔ چلیے۔ امام بخاری کہتے ہیں محرم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے تاکہ حلال شکار پکڑ لے، اور اگر اشارہ کر دیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جزا کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں محرم پر جزا آئے گی، مالک شافعی کہتے ہیں کسی پر جزا نہیں۔ چلیے۔
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان وهو ابن طاهر قال اخبرني عبد الله بن قتادة اللہ کے بندے آج تو نے پریشان کر دیا، ایک ہی روایت ہے تجھ سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، چل بس. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجن، اسی طرح یہاں واقع ہوا. امام اسماعیلی کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ قصہ تو عمرہ حدیبیہ کا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حاجن بمعنی معتمرن ہے، عمرہ حج اصغر ہے. چلیے فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادہ قال خذوا ساحل البحر، حضور نے ایک جماعت کو ساحل بحر کی طرف جس میں ابو قتادہ سے روانہ کر دیا. چلیے فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادہ. اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ابو قتادہ کے جتنے رفقات وہ سب غیر محرم تھے. حالانکہ اس روایت کے دوسرے طرق میں یہ تصریح ہے کہ سب نے احرام باندھ رکھا تھا، صرف ابو قتادہ غیر محرم تھے. اس کی توجیہ یہ ہے کہ عبارت کا مطلب ہے فلما انصرفوا وقد احرموا كلهم الا ابا، جب وہ لوٹے تو سارے احرام کی حالت میں تھے، صرف ابو قتادہ غیر محرم تھے. چلیے لم يحرم. چلو وبينهم يسيرون يسرى عمر وحسن فحمل أن قتادة على حمل فعمل منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا نأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا عمر وحسن فحمل عليه أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وبالاسناد المتصل من اين من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال فمن هذا بالمؤمن حمارا وحشيا حيا لم يقبل. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابواب سابقہ سے ثابت فرما دیا کہ محرم کے لیے لحم صید جائز ہے اگر محرم کی اس میں کسی نوع کی شرکت نہ ہو، اعانت نہ کی ہو، اشارہ نہ کیا ہو، دلالت و رہنمائی کی نہ کی ہو. تو اس پر یہ اشکال وارد ہوا کہ صحابی بن جسامہ کی روایت میں تو یہ تصریح ہے کہ جب انہوں نے حمار وحشی کا ہدیہ خدمت عالی میں پیش کیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور علت بتائی کہ ہم محرم ہیں. انا لم نرده علیک الا انا حرم. اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ محرم کو شکار کے قبول کرنے کھانے پینے کی مطلقاً اجازت ہے. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اس کا جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن جسامہ کا حمار وحشی اس لیے واپس کر دیا کہ وہ حی زندہ تھا. جو توجیہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ نہایت کی نفیس توجیہ ہے. قاضی باجی ابن عربی وغیرہ نے کسی کو اختیار کیا ہے اور یہ توجیہ ابن نافع نے امام مالک سے نکلتی ہے. ہمارے مشائخ میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے یہی توجیہ کوکب میں کی. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ روایت جب مالک نقل کرتے ہیں عن ابن شہاب عن عبید اللہ عن ابن عباس عن الصحاب تو کہتے ہیں انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حمار وحشی پیش کیا. لیکن یہی روایت ابن عینہ وغیرہ جب نقل کرتے ہیں تو مفصل نقل کرتے ہیں. مسلم کی ایک روایت میں ہے لحم حمار وحشی، دوسری میں عجز حمار وحشی اور تیسری میں شق حمار، چوتھی میں عضو حمار وارد. سب مسلم ہی میں وارد ہوئے ہیں اور یہ روایت مفسر ہے. تو مالک کی روایت مجمل
اور دوسرے حضرات کی مفسر، اور یہ قاعدہ ہے جب مجمل و مفسر میں مقابلہ ہوتا ہے تو مفسر کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا مالک کے علاوہ ابن عیینہ وغیرہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم نے یہی مسلک اختیار کیا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں جمع کیا جائے گا۔ اولاً انہوں نے حمار حی پیش کیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا عذر کیا تو انہوں نے شکار ذبح کر کے پیش کیا۔ اب غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حمار کے ہدیہ کو قبول نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صائد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی، لہذا یہ قصہ جمہور کے مذہب کے مطابق ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ محرم کے لیے صید بر حلال ہے اگر اس کی شرکت نہ ہو اور اس کی نیت نہ کی گئی ہو۔ لیکن امام بخاری کے اصول پر جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو دوسرے حضرات کی روایت پر ترجیح حاصل ہے۔ اول تو اس لیے کہ امام مالک اور ابن عیینہ میں جب تقابل ہوگا تو مالک کو ترجیح ہوگی، اور دوسرے اس لیے کہ حمارن وحشین کا لفظ نقل کرنے میں امام مالک منفرد نہیں ہیں، بلکہ 9 آدمی اصحاب الزہری میں سے جو حفاظ حدیث ہیں یہی لفظ نقل کرتے ہیں۔ یہ جواب طریق ترجیح کے مطابق ہے، لیکن جب تک اعمال دلیلین ممکن ہو احمال کی کیا ضرورت ہے، اس لیے جمع کا طریق زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ انا لم نردہ علیک، لم نردہ میں دال کا فتحہ اور ضمہ دونوں جائز ہے۔ سیبوہ کے نزدیک ضمہ ہی راجح ہے۔ جب فعل مضاف کے بعد ضمیر مضموم واقع ہو تو اس سے پہلا کلمہ مضموم پڑھنا راجح ہے۔ جیسے ابو ذر کی حدیث میں ہے التراب طہور فإذا وجد الماء فليمسه بشرته۔ چلیے یہ بات لکھ کر دینا مجھے ذرا، کاٹ چھانٹ کر کے اپنے یہاں لکھ کے رکھ لوں گا۔ چلیے دیکھو اتنی تقریر کی سب بیکار گئی، اس نے سنی لم نردہ پڑھا، سیبویہ کا مذہب پیش کیا، اس کی ترجیح بیان کی، وجہ ذکر کی، اور پھر وہ لم نردہ ہی رہا۔ کیا آپ نے سنا اور کیا سمجھا؟ چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ محرم کو شکار کرنا ناجائز ہے، شکار کا تعاون اس میں اشارہ کرنا بھی ناجائز ہے،
حتیٰ کہ اگر اس کو شکار کا ہدیہ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنا تک نہ جائے. تو اس کے بعد ابھی بتاتے ہیں لیکن کچھ حیوانات ایسے ہیں جس کے قتل کی محرم کو اجازت ہے، محرم ان کو قتل کر سکتا. یہ وہ صیود ہیں جن کا قتل مباح ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد من الدواب ليس على المؤمن من قتل الا جناح حار. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حار. وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثني حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحرم حار. وحدثني أصدق بن الفرج وبه قال وحدثني جرير وبه قال وحدثني أصدق بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر قال حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر قال حفصة لي قال رسول الله صلى الله عليه قال وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحجاب والفارة والعقرب والقلب والعقور. خمس لا جناح على من قتل. 5 جانور ایسے ہیں کہ اس کے قتل کرنے میں قاتل پر کوئی گناہ نہیں ہے. الغراب کوا. حدیث کا اطلاق چاہتا ہے کہ کسی بھی قوے کا قتل جائز ہے، لیکن مسلم کی ایک روایت الغراب الابقع وارد. غراب ابقع وہ کوا جس کا پر اندر سے سفید ہوتا ہے اور اب آگے یہاں پر اختلاف ہے کہ روایت مطلقہ راجح ہے یا روایت مقیدہ. علامہ ابن بطال ابن قدامہ وغیرہ نے تو روایت مطلقہ کو ترجیح دی ہے، لیکن ابقا کی قید جس روایت میں ہے اس کا راوی ثقہ، اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت مقیدہ کو راجح قرار دیا ہے. فإن زیادت ثقۃ حافظ. علامہ موفق ابن قدامہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے اور وہ فرماتے ہیں ابقاہی کے حکم میں وہ کوا بھی ہے جو ایذا پہنچانے میں اور حرمت عقل میں شریک ہے، جس کو غداف کہا جاتا ہے. حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے غراب اور غداف کے قتل کی تصریح فرمائی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس سے غراب صغیر مستثنیٰ ہے جس کو غراب زرع کہا جاتا ہے، اور علماء نے اس کے قتل کے کھانے کا فتویٰ دیا ہے. اور ابو داؤد میں جو ایک حدیث وارد ہوئی یرمی الغراب ولا یقتلہ، اس کا محمل یہی غراب صغیر غراب زرع ہوگا. واللہ اعلم. والحداء اور چیل. روایت سے معلوم ہوا ہر طرح کی چیز کا قتل جائز، صغیر ہو یا کبیر ہو. بعض سلف نے اس میں کچھ تفصیل کر دی ہے صغیر و کبیر کی. والفارت اور چوہیا. جمہور علماء کہتے ہیں ہر چوہیا کا قتل جائز. ابراہیم نخعی کہتے ہیں چوہیا کے قتل پر جزا واجب. ابن منذر کہتے ہیں ان کا قول خلاف سنت. والعقرب بچھو. والکلب العقور. کلب عقور کی تفسیر میں اختلاف. بعض کہتے ہیں اسد، بعض کہتے ہیں حیا، ظفر کہتے ہیں عزی. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور جمہور علماء فرماتے ہیں کلو ما عدا علی الناس واقرب. جو بھی لوگوں پر حملہ آور ہو اور ان کو زخمی کرتا ہو
وہ قلب عقور کا مصداق ہے. اس میں شیر، چیتا وغیرہ سب داخل ہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قلب سے خاص قلب مراد ہے، اور چونکہ سورۃ تنزیل بھی اس سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے امام صاحب نے ذیل کو قلب کے حکم میں شامل فرمایا ہے. یہ اوزاعی اور حسن بن صالح کا مسلک ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث میں 5 کے عدد کی تصریح وارد ہوئی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ حدیث معلل بالعلت ہے. جن حیوانات میں وہ علت پائی جائے گی جو ان 5 میں پائی جاتی ہے اس کا قتل مباح ہوگا. پھر علت کی تعیین میں اختلاف. امام مالک کہتے ہیں علت ایذاء ہے، امام شافعی کہتے ہیں علت تحریم عقل ہے، امام احمد فرماتے ہیں دونوں علت ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ عام طور سے فقہائے حنفیہ نے یہ لکھا ہے کہ کسی چیز کا قتل جائز نہیں الا یہ کہ ابتداءً حملہ آور ہو اور بغیر قتل کیے اس کو دفع کرنا ممکن نہ ہو. اس مسلک کی بنیاد پر شیر چیتے کو ابتداءً چھیڑنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر وہ حملہ کریں تو پھر قتل کرنا جائز ہے. جمہور کہتے ہیں کہ شیر کہاں تم کو اتنا موقع لینے دے گا. غالباً اسی لیے صاحب بدائع ہیں یہاں پہنچ کر وہ مسلک اختیار کیا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني ابن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الحارث قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى ينزلت عليه والوساد وانه لينزلها وانه لاتلقاها من فيه وان فاه لرطب بها ان فاه لرطب بها کا منہ سے تر تھا، یعنی نئی نئی نازل ہوئی تھی اور نہ آپ نہایت ذوق و شوق سے پڑھ رہے تھے. جیسے تر و تازہ چیز پر انسان کھانے کے وقت متاثر ہوتا ہے اور ذوق محسوس کرتا ہے، ایسے ہی آپ کو اس صورت مبارکہ کے پڑھنے میں ایک ذوق آ رہا تھا. اس سے سمجھو کیا چیز نکلتی ہے. قرآن تو ہر وقت تر و تازہ ہے، اس لیے اس کے پڑھنے میں ذوق ہونا چاہیے، معنی پر نظر ہونی چاہیے، متکلم کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ بولنے والا کون ہے. یہ بولنے والا رب عالم ہے، رب العالمین ہے. ادنا انسان بولتا ہے تو آدمی پھر کان لگاتا ہے، تو پھر کوئی سرکاری حاکم آ جائے تو کتنے زور سے توجہ کرتا ہے. پھر رب العالمین کے کلام کی طرف کتنی توجہ ہونی چاہیے. اور اسی کے ضمن میں حدیث نبوی کا ادب بھی خود بخود سمجھ میں آتا ہے. نبی نمائندہ رب العالمین ہے، اس کا کلام نہایت توجہ سے سننا چاہیے، اور جتنی بے توجہی ہوتی ہے اسی کے حساب سے انسان کے مقدر میں سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے. چلیے، ہم نے نہیں دیکھا کوئی حدیث میں بے فکر بیٹھ کر اور پھر کچھ لے کے گیا. خالی آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں. یہاں تو اسی کو ملتا ہے جو ادب سے آئے گا، ادب سے بیٹھے گا، وہ لے جائے گا. کیا ہے میں بھول گیا. حفیظ جالندھری نے حضرت عمر کے قصے میں کہا تھا ادب ملحوظ رکھے گا. کیا ہے ادب ملحوظ رکھے گا تو الفت سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. مجھے یاد نہیں رہا، میری عادت میں ملا دیتا ہوں، ادھر ادھر ملا کے جوڑ دیتا ہوں، مصرع بنا دیتا ہوں.
چلیے. إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها فاقتدرناها فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقي شر كما ألقيت شرها. تمہارا شرط یہ ہے کہ تم اس کو مارنے کے در پہ تھے اور اس کا شر یہ ہے کہ وہ موقع پاتا تو کاٹ لیتا. چلیے. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من أهل الحرم وإنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. امام بخاری نے بتا دیا ہم نے اس لیے یہ روایت ذکر کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے مینا حرم کا حصہ ہے اور وہاں قتل حیہ کی کوئی حرج نہیں سمجھا گیا. معلوم ہوا حرم کے اندر حیہ کا قتل جائز ہے اور بخاری نے حیہ کا لفظ لا کر یہ اشارہ کر دیا 5 کا جو تحدید کے لیے نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزن ويسكن ولم أسمعه أمر بقتله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے متعلق فرمایا یہ فاسق ہے. عائشہ کہتی ہیں لیکن میں نے اس کے قتل کا حکم نہیں سنا آپ سے مگر یہی روایت بدر الخلق میں آئے گی. حضرت سعد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کام کیا. لا الہ الا اللہ بعد وبالاسناد المتصل الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووقاه وحسن وكان يعلم قال باب لا يعضد شجر الحرم حرم کے درختان نہ کاٹے جائیں. شجر بری اگر خضرا ہو تو اس کا کاٹنا بالاجماع ناجائز ہے اور وہ بقول ریاحین جو کاٹنے کے لیے بوئی جاتی ہیں یا کھیتیاں اور اسی طرح ذخیر ان کا کاٹنا بالاجماع جائز. اس کے بعد پھر اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً کاٹنا جائز نہیں ہے. یہ حنابلہ کا قول ہے. حنابلہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز اور ان کا تیسرا قول یہ ہے کہ اگر پودا حرم سے باہر سے لا کر حرم میں لگایا گیا ہو تو کاٹنا جائز اور اگر حرم ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تو اس کا کاٹنا جائز نہیں. اور ان کا چوتھا قول یہ ہے کہ جس کو انسان بوتا ہے اور وہ اس کے اشجار کی جنس سے ہے اس کا کاٹنا تو جائز جیسے اخروٹ وغیرہ اور جو ان کی اشجار کی جنس سے نہیں ہے اس کا کاٹنا جائز نہیں. اسی کو علامہ موفق ابن قدامہ نے اختیار کیا. مالکیہ کہتے ہیں جس کی جنس خضرا ہے اس کا کاٹنا جائز نہیں خواہ وہ خضرا ہو یا نہ ہو جیسے ببول. اور جس کی جنس خضرا نہیں ہے اس کا کاٹنا جائز. حنفیہ کہتے ہیں جس کی جنس خضرا اور وہ ہے بھی خضرا تو اس کو کاٹنا جائے. اور اگر کسی کی جنس اس کا کاٹنا جائز نہیں اور اگر کسی کی جنس ہے تو خضرا لیکن کسی نے اس کو بویا جیسے آج کل پیپر کا درخت لگا دیتے ہیں تو احناف کے ہیں اس کو کاٹنا جائے. اور جس کی جنس خضرا نہیں ہے اس کا کاٹنا جائز ہے.
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کے ہم مسلک ہیں، انہوں نے ترجمے کے اندر کوئی قید نہیں، لا يعضد الشجر الحرم فرمایا، کیونکہ حدیث پاک میں ساتھ ساتھ یہی آیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه لا يعضد شوكه، حرم کے کانٹے نہ توڑے جائیں، یہی ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ شافعیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض شافعیہ متولی نووی تحریم کے قائل، جمہور شافعیہ قاضی ابو یعلا حنبلی ابن فتاح حنبلی اباحت اجازت کے امام بخاری اللہ تحریم کے قائل۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العربي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذا يا ايها الامير وحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم القدم يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله وهو يبعث البعوث الى مكة، یہ قصہ پہلے روایت قابل المعاد کی اس کی کسی قدر وضاحت ہو چکی ہے۔ جب معاویہ کی وفات ہو گئی، ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو پیام بھیجا جو اس وقت شکار میں تھا کہ دیکھو حجاز کا خیال رکھنا، اور جن لوگوں نے تم سے بیعت نہیں کی ہے جیسے حسین عبداللہ بن زبیر وغیرہ، ان سے غافل ہونا۔ اس کے بعد معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید کے آنے پر اس کے بعد کا پیام سنا دیا گیا اور اس نے مدینہ منورہ اپنے نائب کو خط لکھا۔ عمرو بن سعید اشدق اس وقت اس کا نائب عثمان بن محمد تھا، اس نے امام حسین کے ساتھ خصوصیت سے نرمی کا برتاؤ کیا، پھر یزید نے اس کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو مقرر کر دیا۔ اس نے بڑا تشدد برتا اور مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، مروان نے سمجھایا، یہ مان گیا۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر کا بات شریف بھائی اور دشمن تھا، اس نے کہا واللہ لنقاتلنہ لو فی لوح الکعبہ۔ مروان کہنے لگا ان ذلک لیسرنی۔ جب عمرو اشدق نے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ اس کے سمجھانے کے لیے آئے اور یہ حدیث وہ یبعث البعوث الی مکہ، وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ۔ بعوث کا مطلب بات مبعوث کے معنی مراد ہے۔ امیر اجازت دے، کیونکہ حکومت کی نسبت ہوتی ہے، اس لیے ان کے عمرہ کے سامنے بلائی بولنے میں ان کو اپنی سبکی محسوس ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ اولا اجازت دی،
پڑھ لو وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت اذناي الغد من يوم الفتح مکہ کے دوسرے دن فسمعت اذناي ووعظ قلبي وابصرت عيناي من یعنی میں نے خود سنا دیکھا اور یاد کیا اور اذنایا قلبی و عین تاکید کے لیے فرمایا مسلم کی قاعدہ جب کوئی عمل کسی خاص عضو سے صادر ہوتا ہے تو تاکید کے لیے اس عضو کو ذکر کرتے ہیں لیکن فعلتہ دے گئی انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ان مکہ حرمها اللہ اللہ نے مکہ کو بنایا یہ مسئلہ پہلے آ چکا اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ جمہور علماء سے فرماتے ہیں مکہ ازل سے حرم ہے اور یہی امام احمد کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرم بنا ہے اور ان مکہ حرم اللہ مول اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے تحریم فرمائی کسی کی دعا درخواست کا اس میں دخل یا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محترم بنایا یہ لوگوں کا محترم بنایا ہوا نہیں ہے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ بلا سبب کے اس کو حرم بنا دیا لیکن جمہور علماء کے قول پر یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور دوسری حدیث میں جو ان ابراہیم مکہ وارد ہوا جو کتاب البیوع اور پھر کتاب الجہاد میں آ رہی ہے وہ مؤول ہے اور معنی یہ ہے کہ تحریم مکہ طوفان نوح کے بعد مخفی ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں آگ اس کا اظہار فرمایا فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ويعقد بها شجرة يسفك بها دما حرم میں پورے ذکر نہ کسی کے لیے جائز نہیں قصاص لینا بھی جائز نہیں اور ویسے بھی جائز نہیں قصاص کا مسئلہ مختلف کیا امام مالک و شافعی کہتے ہیں قصاص لینا جائز امام ابو حنیفہ و احمد منع کرتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر نکلے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر جنایت کا تعلق اطراف سے ہو تو مکے میں اس کا قصاص لے سکتے ہیں اس لیے کہ الاطراف ملحقۃ بالاموال سے رہا قتال کرنا یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے اس پر مستقل ترجمہ آئے گا چلیے یہ من باب ما أضمر عامله على شریعت التفسیر ہے جیسے قرآن ہے احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی اسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنہ چلیے فقولوا لو ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لساعه من نهار وقد عرف حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي سريح ما قال لك عنه انما اذن لساعه من نهار مسند احمد میں ہے کہ صبح سے لے کر عصر تک اجازت کی چلیے وقد عرف حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي سريح وليبلغ الشاهد الغائب امام بخاری نے جملہ خلق و فعال العباد 9-10 صحابہ سے روایت کیا فقيل لأبي سريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا سريح إن الحرم لا يعيد عاصي ولا فار بدم ولا فار بخربة قال أبو عبد الله يعني إن مكة حرم اللہ فرمایا گیا ہے وہ غیر مجرم کے متعلق ہے اور اگر مجرم پناہ لے لے تو مکہ اس کو پناہ نہیں دیتا ہے چلیے قال ابو عبد الله خربة بلية وبالاسناد خربة بلية فارم بدم ولا فارم بخربة نہ خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا اور نہ فساد کر کے بھاگنے والے کو یہ مسئلہ اپنی جگہ مختلف کیا جیسا کہ ابھی میں بتا چکا
روایت کا اطلاق ان لوگوں کے موافق ہے جو حرم میں قصاص کے جواز کے قائل نہیں ہیں، اور جو لوگ حرم میں قصاص کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما تحرم اللہ کا تعلق بے گناہ سے جس نے کوئی خطا نہیں کی ہے اس پر تعدی جائز نہیں ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا ينفر صيد الحرم. لا ينفر صيد الحرم تنفیر کے معنی ہے اپنی جگہ سے ہٹانا۔ اگر کہیں شکار بیٹھے ہیں تو وہاں سے ان کو نہ بھگایا جائے نہ اڑایا جائے۔ اگر کسی نے بھگا دیا اور اڑا دیا اور بھاگنے ہی کے دوران وہ مر گئے تو اس صورت میں بھگانے والے کے انہیں ضمان واجب ہوگا۔ اور اگر بھاگنے کے دوران ہلاکت نہیں ہوئی بلکہ بھاگے پھر اس کے بعد سکون سے کہیں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر مر گئے تو منفر کے لیے ضمان واجب نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحل في ساعة من نهار لا يختلق لها ولا يوجد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعروف. فقال عباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلى الإسفر لساوتنا وقبورنا فقال إلى الإسفر. وعن خالد عن كلمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. وبالإسناد شکار بیٹھا ہوتا آدمی کو بھی سایہ چاہیے، اس کو اٹھا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يحل القتال بمكة. مکے میں قتال کرنا جائز، خدا نہ خواستہ اگر اہل باطل کی مکے پر غلبہ ہو جائے تو ان سے جنگ و جدال و قتل و قتال کی اجازت ہے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء اجازت دیتے ہیں، یہی عام مالکیہ اور حنابلہ اور جمہور شافعیہ کا مسلک ہے، اور امام شافعی نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ امام طحاوی نے اس پر اجماع کیا۔ امام بخاری، ابو جعفر بن جریر طبری اور مالکی اور شافعیہ کی اجماع یہ کہتی ہے کہ قتال جائز نہیں، اور بعض علماء شافعیہ امام شافعی سے قول نقل کیا۔ ان کی دلیل حدیث لا لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، جو رات جواز کے قائل یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بلا وجہ قتال اور وجہ کی بنیاد پر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ شارع علیہ السلام اللہ کے نبی اور مکے پر مشرکین کا غلبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے میرے لیے وہاں پر ایک ساتھ کے لیے قتال کو مباح کر دیا۔ جب اہل حق اپنے حق کی وجہ سے اہل باطل سے قتال کرنے کے معذور ہیں تو پھر حضور کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی لم تحل لی الا ساعۃ من النہار، آپ کے لیے تو قتال مباح تھا، حق پر سے مشرکین باطل پر۔ اس سے صاف یہ معلوم ہوتا کہ یہ مکے کی خصوصیت ہے کہ وہاں حملہ کرنا
جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اہل باطل کو کس طرح سے مغلوب کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ناکہ بندی کی جائے، راشن وغیرہ بند کیا جائے، حتیٰ کہ تنگ آ کر وہ اطاعت قبول کر لیں۔ چلیے وبه قال وقال ابو سريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبق بها دما. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد منية. يوم فتح مكة يوم افتتح قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد منية فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله. وإذا استنفرتم فانفروا جب تم سے نکلنے کو کہا جائے جہاد میں تو نکل پڑو چلیے. فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يصيد سوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط رتبته إلا من عرفها ولا يبتلى فلاها. قال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإسفر فإنه لقيد ويقيم قال إلا الإسفر. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الحجامة للمحرم. محرم کے لیے حجامت پچھنے لگوانا جائز ہے، اگر عذر کی وجہ سے تو بیماری کی وجہ سے تو بالاتفاق جائز ہے۔ اگر بال کٹیں گے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر بلا حاجت ہو تو اس صورت میں اگر قطع شعر پایا جائے مالکیت میں کراہت ہے اور جمہور علماء میں حکم ہے۔ وبه قال وقبر عمر انه هو محرم ويتداوى مالك. حجامت اسباب دوا ہے، اس کی مناسبت سے مسلم میں کئی کو ذکر کر دیا جو علاج کا ایک طریقہ، اور آگے تداوی بیماری میں یکن فیہ طیب کا مسئلہ ذکر فرما دیا۔ چلیے ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. وبه قال ایسی چیز کو دوا میں استعمال کرے جس میں خوشبو نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے بھائی حج کے زمانے میں خوشبودار دوا نہ کھائی جائے، اگر کھائی جائے تو ایسے وقت میں جب خوشبو کا کی اجازت ہو آدمی کا احرام ختم ہو گیا۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لنا عمرو الاول حسين سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن القمة بن ابي القمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحيرة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط راسه. بلحي جمل في وسط راسه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل میں جو ایک مقام کا نام اپنے سر کے وسط پر سینگی لگوائی۔ مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی کی شمائل میں حضرت انس سے ایک روایت ہے احتجم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ظہر القدم قدم من وسط کان به وہ کوئی اور واقعہ۔ چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تزويج المحرم. باب تزویج المحرم، یہ مسئلہ دو جگہ ذکر فرمایا، ایک یہاں کتاب الحرم احرام کی مناسبت سے اور دوسرے کتاب میں باب دوسرے کتاب نکاح میں نکاح محرم کی مناسبت سے بحالت احرام نکاح کا مسئلہ مختلف فیہا۔ عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عطاء اکرمہ، ابراہیم بن سعید، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جائز ہے، یہ بھی امام بخاری کی رائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق
اسحاق ابن راہ و احداء الظاہری اور جمہور علماء فرماتے کہ ناجائز ہے۔ جواز کے قائلین ابن عباس کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ محرم رواہ اصحاب کتب الستہ سے استدلال کیا، اور جو لوگ عدم جواز کے قائل وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواہ مسلم و ابو داؤد وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ رواہ الجماعہ الا البخاری۔ اور ابن حبان کی روایت میں اس کے آگے ولا يخطب علیہ وارد ہوا، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے استدلال صحیح اور اس کے 5 جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود ابن عباس کی حدیث میں اختلاف، اگر ان سے تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم مروی ہے تو انہی سے تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلال بھی مروی ہے، رواہ طبرانی دارقطنی والفقی۔ لیکن یہ جواب صحیح ہے، اس لیے کہ یہ روایت اکرمہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، ان کے ایک تلمیذ مطر ورّا کو تزوج وهو حلال کہتے ہیں، اور ان کے 8 تلامذہ تزوج وهو محرم نقل کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکرمہ کے علاوہ 7-8 آدمی تزوج وهو محرم بھی نقل کرتے ہیں۔ دوسرا جواب ابن عبد البر قاضی عیاض نووی وغیرہ نے دیا کہ نکاح میمونہ کے سلسلے میں تزوج وهو محرم نقل کرنے میں ابن عباس منفرد اور باقی صحابہ کرام تزوج وهو حلال نقل کرتے ہیں۔ ابو رافع کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ وهو حلال وكنت انا الرسول بينهم، رواہ احمد والترمذی ابن حبان۔ اور اسی طرح یزید بن اسم میمونہ سے نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، رواه مسلم وابو داؤد وغیرہما۔ ابو داؤد کے الفاظ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسرد ونحن حلالان، اور صحابی نے مشکل الآثار میں ابو یعلا نے اسی حدیث میں بعد ان رجعنا من مکہ کا اضافہ بھی روایت کیا۔ لیکن یہ جواب ایک اور روایت صفیہ بنت شیبہ
تزوج میمونۃ وحلال الترسیم رواہ سعد والطبرانی، لیکن یہ جواب صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت ابن عباس اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے لیے تفرد نظر نہیں، دوسرے وہ اس کے نقل کرنے میں منفرد بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ ومعین، رواہ الطحاوی والطبرانی والدارقطنی بسند ضعیف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض النساء وهو محرم، اخرجہ الطحاوی بن حبان والبزار واخرج من طریق مسروق عائشہ، واخرج النسائی من طریق ابو سلمان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت میں تزوج بعض النساء ہی آیا ہے۔ ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں اس سے مراد میمونہ، میں کہتا ہوں طبرانی کی معجم اوسط میں تزوج میمونہ، تزوج میمونۃ ومحرم کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ نمبر 3، میمونہ کے نکاح کے بعد میں تو احادیث میں اختلاف ہو گیا، اور عثمان بن عفان کی روایت کا کوئی معارض نہیں، اس لیے اس کو ترجیح ہوگی۔ نمبر 4، عثمان کی روایت محرم ہے، اور ابن عباس اور ان کے موافقین کی مبیح، اور یہ قاعدہ ہے جب محرم و مبیح میں تعارف تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ محرم پہ قاعدے کلیہ بیان کرتی ہے، اور مبیح میں خصوصیت کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی وجہ سے آپ کے لیے بحالت احرام نکاح کرنا مباح ہو، دوسروں کے لیے اس کی گنجائش نہ ہو۔ نمبر 5، ابن عباس کی روایت مؤول، پھر اس کی کئی تعویلیں کی گئی۔ نمبر 1، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا، اور اس کی شہرت احرام کی حالت میں ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موطا میں اور اسی طرح دوسری کتب حدیث میں وارد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور ایک دوسرے انصاری صحابی کو مکہ بھیجا، انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میمونہ سے نکاح کر دیا، یعنی ابھی حضور مکے ہی میں مدینے ہی میں، اور پھر احرام کی حالت میں شہرت ہوئی۔ اس پر بعض مشائخ نے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ حضرت میمونہ کا نکاح اول بالکل سے غیراب میں رہا، پھر بعد شہرت ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی اس کام کے لیے بھیجے تھے تو اتنا زیادہ خفا کیسے ہو سکتا۔ نمبر 2، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تزوج وهو میمونۃ ومحرم کا معنی ہے وهو فی الحرم، کہتے ہیں احرمہ دخل فی الحرم، جیسے کہتے ہیں اصبح دخل فی الصباح، وانجز وادهم دخل فی نجد وتهامہ۔ ابن کی توضیح بہت ہی واضح ہے، لیکن روایت کے الفاظ سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ بخاری کتاب المغازی میں یہی روایت آ رہی ہے، اس میں
تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محرم و بنا لہا و حلال، یہ وہ محرم و حلال کا تقابل اس بات کی صاف دلیل کہ وہ محرم کے معنی وہ فی الحرم نہیں، ورنہ اس کے مقابل میں وہ حلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ جو میمونہ سے روایت آ رہی ہے آ چکی، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلالان بصریف، اس سے مراد بنا اور رخصتی ہے، اور یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ رخصتی جو ہوئی ہے وہ حلال ہونے کے بعد ہوئی ہے اور صریف ہوئی ہے۔ ابھی میں بتا کہ تحاوی اور اعلیٰ کی روایت میں بعد ان رجعنا من مکہ کی تصریح والے تو معلوم ہوا کہ نکاح سے مراد رخصتی ہے، اور اس کی مزید تائید یہ ہوتی ہے کہ تحاوی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے اہل مکہ نے مدینہ مکہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری عورت سے نکاح کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ولیمہ کریں، آپ اس میں شریک ہوں، لیکن اہل مکہ تیار نہیں ہوئی۔ یہ ولیمہ وغیرہ کی بات مکے میں رہتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ اب جو میمونہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلالان بصریف، اس کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہوگا کہ بنا صریف میں ہوئی، نکاح تو پہلے ہو چکا جبھی آپ نے اہل مکہ کو ولیمہ کی دعوت دی تھی۔ اور بعضوں نے اسی وادی کا ایک اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں وہ فی الحرم کے معنی وہ فی الشہر الحرام۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ روایت میں جو وہ حلال و بنا گیا و حلال آیا یہ اس سے بات کرتا ہے کیونکہ لفظ حلال احرام کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، حرم یا شہر حرم میں ہونے کے مقابل میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں ایک اور حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی روایتیں یا نکاح میمونہ کے سلسلے میں وہ یا تو مرجوح ہیں یا مؤول ہیں، اور حضرت عثمان کی روایت میں تعویل کا احتمال ممکن مان الکراہت، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ابن حبان کی روایت مسلم میں ولا یخطب علیہ ولا یخطب، اور اسی طرح ابن حبان میں ولا یخطب علیہ۔ موفق ابن قدامہ امام نووی وغیرہ کہتے ہیں احرام کی حالت میں خطبہ مکروہ ہے، تو جیسے خطبہ مکروہ ایسے ہی نکاح بھی مکروہ ہوگا، لیکن بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابن عثمان کی روایت فعلی ہے، ابن عباس کی عثمان کی روایت قولی ہے، ابن عباس کی روایت فعلی ہے۔ عثمان کی روایت حاضر ہے، ابن عباس کی روایت نبی ہے، اور جب قول و فعل اور اباحت و منع میں تقابل ہوتا تو عادتاً قول کو اور
اسی طرح سے منع کو ترجیح دی جاتی ہے. اس لیے اولا و احوط یہی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح سے گریز کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو نکاح ہو جانا چاہیے. اور ابن عباس جیسا آدمی متزوج و محرم نقل کرتا. ابو داؤد نے جو سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کو وہم ہو گیا، یہ بات قابل تسلیم نہیں معلوم ہوتی ہے. ابن عباس کو ہو گیا اور ایک زندگی کا ایک لمبا وقفہ گزر گیا اور وہ اپنے وہم پر قائم رہے. یہ بھی غور طلب مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی چلیے. وبه قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في ذنبه. قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، یعنی بحالت احرام مرد و عورت دونوں کے لیے خوشبو لگانا ممنوع ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن معنیہ کہہ کر مصنف نے ایک خاص بات اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے خوشبو لگا رکھی ہو اور اس کا اثر احرام کے بعد باقی رہے تو یہ مضر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کہتی ہیں لأرى وبسكتی في مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال وقالت عائشة لا تلبس المحرمة صوبا بورس وزعفران. وبه قال حدثنا عبد الله صوبا بورس وزعفران أي مسبوبا بورس وزعفران. ایسا کپڑا استعمال نہیں کرے زعفران یا کسم سے رنگا ہوا. صوبی زعفر و معصفر کا استعمال ممنوع ہے. اگر دھو لیا جائے تو اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر خوشبو دور ہو جائے تو اس کا استعمال جائز ہے. مالکیہ کی ہم ایک روایت یہ ہے کہ دھونے کے بعد جائز نہیں. جمہور کہتے ہیں ممانعت کی علت خوشبو کی جب وہ ختم ہو گئی قصہ تمام ہوا. مسند احمد میں ایک روایت اسی حدیث میں جو باب میں آ رہی ہے واجب ہوا ہے لا یکون غسیلا، لیکن ابو ذر راضی کہتے ہیں ابو معاویہ کو خطا ہو گئی اس استثناء کا ذکر کرنے میں. ابو محمد بن ظاہری کہتے ہیں صوب مظافر مورس کا استعمال مطلقاً حرام، مغسول ہو یا غیر مغسول. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الخمس ولا السراويل يكون العماء ولا البرانس الا ان يكون احد ليس له علام فليلبس الخفين فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الوسط ولا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين. تابعه مسلم. لا تنتقل المرأة المحرمة
مرت محرمہ بحالت نقاب، بحالت احرام نقاب میں، اس لیے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے۔ دارقطنی نے ابن عمر سے نقل کیا ہے احرام المرأة فی وجہہا و احرام الرجل فی راسہ۔ لیکن عورت چہرے پر گھونگھٹ ڈال سکتی۔ امام ابو داؤد ابن خزیمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا ونحن محرمات ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا حاضوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا۔ پھر گھونگھٹ کے بارے میں اور یہ جو حضرت اسماء سے منقول ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپتی تھی، اس سے مراد یہ گھونگھٹ ڈالنا ہی ہے۔ امام مالک نے فاطمہ بنت منذر سے نقل کیا قلنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر الصدیق فلا تنكروا علینا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی ڈھانپتی تھی۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ گھونگھٹ ڈالنے کی مطلقاً گنجائش ہے یا کپڑے کا چہرے سے دور رکھنا ضروری ہے۔ حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں چہرے سے دور رکھنا ضروری ہے، یہی قاضی ابی اعلیٰ حنبلی کی رائے۔ مالکیہ اور اکثر حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ چہرے سے دور رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کو علامہ شوکانی نے اختیار کیا اور حدیث کا اطلاع اسی بات کو چاہتا ہے۔ ولا تلبس القفازین، قفازین تسمیہ قفاز، قفاز کے معنی ہے دستانہ۔ عورت کے لیے دستانہ پہننا کیسا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جائز۔ حنفیہ کہتے ہیں جائز خلاف اولا، یہ شافعیہ مالکیہ کی ایک روایت۔ مرد کے لیے دستانہ پہننا مطلقاً حرام ہے۔ ضمیر لیس کی طرف آئے، یعنی لیس بن سعد نے اس روایت میں نافع سے جیسے لا تنتقب المحرمہ اور لا تلبس القفازین کیا، ایسے ہی موسیٰ بن عقبہ، اسماعیل بن ابراہیم جویریہ اور ابن اسحاق نقل کرتے ہیں۔ وقال عبید اللہ ولا ورث وکان یقول ولا تنتقب المحرمہ ولا تلبس القفازین، یعنی عبید اللہ بن عمر المریض بن نافع سے روایت نقل کرتے ہیں تو لا تلبس القفازین تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں، یعنی لا تنتقب المحرمہ ولا تلبس القفازین موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ پہلے حضرات کی روایتیں نقاب اور قفازین طریقہ مرفوعاً واقع ہوا، غیر اللہ کی روایت میں موقوفاً واقع ہوا۔ بخاری کی طرف سے معلوم ہوتا کہ وہ مرفوع کو ترجیح دیتے ہیں۔ وقال نافع مالک النافع عمر لا تنتقل وتابعه للكل صحیح۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مسعود عن ابي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال
فقال فوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغسلوه ولا تقربوه فيما فانه لما تريدون. ولا تقربوه طيبا يجوز مقصود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولوی میت کے بارے میں فرمایا اس کو خوشبو لگانا، یعنی وہ جیسے اپنی زندگی میں بحالت احرام خوشبو کے استعمال سے نہیں تھا ایسی مرنے کے بعد کی جائے ہے، اس لیے کہ وہ بحالت احرام اگر غسل جنابت ہو تو بالاجماع جائے، اور غسل تبرید وغیرہ ہو تو جائے تو سبھی کے نزدیک ہے، البتہ امام مالک کہتے ہیں کہ وقت سا ڈبکی لگانا مکروہ ہے، اس لیے طیب منزل سطر رات کے لیے تو سارا وقت نہیں کھا لے گا مجھے خدا اتنی شوق کیا ہے، کبھی اسی سے پہلے چیز پڑھ لو چلو. دو صفحہ تجھے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کا مطالعہ نہیں کر پاتا. سب چل پڑھنے وہ جو ستون پونے کے اوپر ہوتے ہیں جن کے اوپر بکرا رکھ کر پانی کھینچتے ہیں، بکرا گراری. چلیے